رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ فرقان پارہ نمبر 18۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 77 آیات اور 6 رکوعات ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ پہلے ہی نمبر آیت سے یہ لفظ سورۃ فرقان کا ماخوذ کیا گیا ہے، جس میں قرآن پاک کو فرقان یا حق باطل میں تمیز کرنے کی چیز کہا گیا ہے۔ زمانِ نزول اس کا مکہ کا متوسط دور دکھائی دیتا ہے، جو سورۃ مومنون وغیرہ کا ہی دور ہے۔ مرکزی مضمون اس کا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے خلاف منکرین کے اعتراضات اور ان کا دفاع اللہ کی طرف سے کیا گیا۔ رکوع نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ اللہ بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پہ قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی کچھ ذات و صفات کا بیان فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی جو یہ شریک اس کے خلاف مقرر کرتے ہیں ان کی کوئی سند یا دلیل ہے، نہ ہی یہ ان کے کسی نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ کفار کے کچھ اعتراضات نقل کی ہیں کہ وہ قرآن پاک کو من گھڑت قرار دیتے ہیں اور پہلے لوگوں کی کہانیاں اس کو بتاتے ہیں، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا، یا اس پہ کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھایا کرتا۔ اور کبھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر قرار دیتے ہیں، دیکھو یہ کیسے تمہارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و تحمل کی تلقین کرتے ہوئے بابر کروا رہے ہیں کہ بہت برکت ہے آپ کا خدا، وہ اگر چاہتا تو آپ کے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دیتا، باغات بھی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں آپ کے لیے محلات بنا دیتا، بلکہ یہ لوگ تو قیامت کو ہی جھٹلاتے ہیں۔ مطلب ان کا کام ہی محض اعتراض کرنا ہے، ان چیزوں کے باوجود بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ پھر قیامت کا کچھ احوال اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی جہنم تو وہ غضبناک ہو رہی ہوگی، اور اس کے جوش غضب سے چیخنے چلانے کی آواز کو یہ لوگ سنیں گے، اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں سے جکڑ کے ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو، تو اب بتاؤ کہ کیا یہ بہتر ہے یا بہشت جاودانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی جنت، جس میں ہر خواہش ان کے من پسند چیزیں ان کو عطا کی جائیں گی۔ اور پھر اس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائے گا، ان مشرکین کو، ان کے شرکاء کو، اور پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، ہمیں یہ بات شایع نشان نہیں تھی، اور آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے سبھی بازاروں میں چلتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنی آنکھوں سے پروردگار کو دیکھ لیں۔ در حقیقت یہ سرکشی پہ اڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں واضح کرتے ہیں، اور مزید فرشتوں کے اترنے کا وقت اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اس دن یہ فرشتوں کو دیکھ پائیں گے، جس دن قیامت کا دن ہوگا، جس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری باقی نہیں رہے گی، اور جو ان کے اعمال ہوں گے ان کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیا جائے گا، جبکہ اہل جنت بہت بہتر ٹھکانے میں ہوں گے۔ اور اس دن کا مزید احوال ہے کہ آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا، فرشتے نازل کیے جائیں گے، الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہی سچی اللہ ہی کی ہوگی، اور جس دن ناعقبت اندیش جو ظالم ہوگا اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، یعنی حسرت افسوس سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا کہ کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، اور ہائے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے ہی مجھے گمراہ کیا۔ یعنی اس وقت انسان کی جو دنیاوی دوستیاں ہیں غلط جو ہیں ان کی اہمیت آشکار ہوگی اس پہ کہ ان کا کیا نقصان تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ کریں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، نہ اس کی تعلیمات پہ عمل کی۔ کفار قرآن کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہوا، اس طرح آہستہ آہستہ کیوں اتارا گیا، تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ تاکہ ہم اس سے آپ کے دل کو قائم رکھیں، اس واسطے ہم ٹھہر ٹھہر کے
اتارتے ہیں، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم تمہارے پاس اس کا بہترین تفسیری جواب بھی بھیج دیتے ہیں، یعنی موقع محل کے حساب سے جو کچھ سوال انہوں نے پوچھے اس کے مطابق آیات آ گئیں، جہاد کے متعلق احکامات آ گئے۔ یہ بھی ایک حکمت تھی اس کے وقتاً فوقتاً نازل ہونے کی۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی، ان کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تو انہیں ہم نے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور سب کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور نہ ماننے پہ سب کو تہس نہس کر دیا۔ اور ایسی بستی پہ بھی یہ گزر چکے ہیں جس پہ پتھروں کا مینہ برسایا گیا، اور آپ کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی معبود بنا رکھا ہے؟ یعنی بعض اوقات انسان کی زندگی میں سب سے بڑا بت اس کے اپنے خواہش نفس ہوتی ہے، اور تم اس پہ کیسے نگہبان ہو سکتے ہو جو اپنے نفس کو ہی پوجتا ہو؟ پھر اللہ پاک کو مزید اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سنتے یا سمجھتے نہیں، بلکہ یہ چپایوں سے بدتر ہے۔ اور اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں بتاتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سائے کو کس طرح پھیلاتا ہے اور سورج کو اس کا رہنما بناتا ہے، آہستہ آہستہ سائے کو اپنی طرف سمیٹ لیتا ہے۔ رات کو اس نے نیند اور پردہ بنایا، اور وہی ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے کے لیے، اور آسمان سے پاکیزہ پانی برساتا ہے تاکہ اس سے مردہ شہر کو زندہ کرے۔ اور اس طرح ہم قرآن کی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ نصیحت پکڑے۔ اور اے نبی تم ان کا کہا مت مانو کافروں کا۔ اور مزید یہ کہ وہ دو دریاؤں کو ملا دیتا ہے، ایک شیریں پانی اس کا پیاس بجھانے والا ہے، دوسرے کا کھاری ہے، اور ان کے درمیان ایک آڑ اس نے بنا دی ہے۔ اسی نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اسے صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنایا۔ جبکہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ دیں ہم نے آپ کو خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے، اور آپ کہیں کہ میں تو کوئی اجر بھی نہیں مانگتا، اور آپ توکل کریں اس ذات پر جو کہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ اللہ پاک نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں بہت روشن چراغ سورج کا بنایا، اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا، رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا بنایا تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں عباد الرحمن جو رحمان کے بندے ہیں ان کی خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ ان میں کیا کیا صفات ہوتی ہیں۔ ایک تو زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو انہیں سلام کہہ دیتے ہیں، جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور کھڑے رہ کے راتیں بسر کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھنا، بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں، نہ ہی تنگی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور اعتدال کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں بناتے، نہ ہی کسی جان کو قتل کرتے ہیں سوائے حق کے ساتھ، نہ ہی زنا کرتے ہیں، اور جس نے ایسا کیا وہ بہت گناہ میں پڑ گیا۔ مگر جو لوگ توبہ جنہوں نے کی اور ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب وہ کسی لغو چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ طریقے سے عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور جب ان کو پروردگار کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے، اور جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ربنا ھب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ ان لوگوں کو ان کے صفات کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے، اور اس میں فرشتے ان پہ درود و سلام کے ساتھ ان سے ملاقات کریں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ تم کہو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے میرے پروردگار کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم نے جھٹلایا ہے تو اس کی سزا تمہیں لازم ہوگی۔ واللہ عالم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ۔